اب میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا عبد الغنی بٹ صاحب جو امام جمعہ و جماعت ہیں وترحل بڈگام کے، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور 20 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے اپنا موعظہ حسنہ رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانام حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انی اشہد ان عباد اللہ کلہم اخوہ۔ مہمان خصوصی، دیگر علماء کرام، معزز سامعین اور اس کانفرنس کے اہتمام کرنے والوں کو خلوص برا سلام پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ وہ قبول کریں۔ اس کے علاوہ میں صوبہ جموں کے تمام لوگوں، جن میں ہندو بھی، ڈوگرے بھی اور سکھ، عیسائی وغیرہ ہیں، ان کو بھی السلام علیکم، نمستے اور آداب کے حیثیت سے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا ہم ان کو بھی اس نعمت عظمیٰ کا امیدوار رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں کشمیر کے ان پنڈت گھروں کو اور پنڈت جوانوں کو اور ان پنڈت بوڑھوں کو اور ان پنڈت بوڑھی ماؤں کو اس سٹیج کے حوالے سے خلوص برا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، خواہ وہ جموں میں ہوں، خواہ وہ دلی میں ہوں، خواہ وہ ہندوستان کے کسی حصے میں ہوں۔ آج اس بڑے عظمیٰ والی محفل میں رحمت للعالمین کے مجلس کے حوالے سے ان کو فردن سلام پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً بڈگام کے پنڈتوں کو، سنگرام پور کے پنڈتوں کو، شالکوٹ کے پنڈتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں بڈگام سے ہی تعلق رکھتا ہوں، شریعت آباد سے۔ میرے غیر مسلم بھائیوں، آج ہم اس نبی کی سیرت منانے جا رہے ہیں جس نے فرمایا، آپ کے متعلق فرمایا، اللہ خبردار رہو، انی احرمو، میں حرام کرتا ہوں، اموال معاہدین بغیر حقها، میں غیر مسلم کے اموال کو مسلموں پر حرام کرتا ہوں کہ ان کا مال بغیر حق کھایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے جموں صوبہ کے ہندوؤں، آج ہم اس رحمت للعالمین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جس سے ہم آپ کے گھروں کو یہ پیغام بھیجانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا، ارحموا من فی الارض، اے مسلمانوں، تم زمین پر سب لوگوں کے ساتھ، سب چیزوں کے ساتھ، سب اشیاء کے ساتھ رحم کرو، یرحمکم اللہ من فی السماء، تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال آج عید میلاد النبی کے حوالے سے یہاں بہت سی تقریریں ہوئی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ کہنا اور مجھ ناچیز سے کہنا، یہ بہت ہی آداب خلاف آداب ہے۔ بہرحال یہاں پوسٹر میں نے اتحاد بین المسلمین کا ایک موٹا جملہ بھی دیکھا، جس کے حوالے سے یہاں بھی بات ہوئی۔ اس کے حوالے سے میں وائس چانسلر صاحب سے اور دیگر علماء کرام سے توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس اتحاد کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا، آنکہ نام تو مسلمان کر داس، آنکہ نام تو مسلمان کر داس،
از یہ ازدوی سویے یکی آور داس. امیک معنی اس کا معنی وائس چانسلر صاحب ہی خوب فرمائیں گے کیونکہ یہ ہمارے ایران سے آئے ہیں. خیشتن را ترک افغان خاندئی خیشتن را ترک افغان خاندئی مگر واہ برتو آج بودی مندئی ازدوی سویے یکی بردار رخت. امیک معنی کو دگنیار پلو کڑ نیبر. دوئی کیا؟ دوئی کا جو لباس ہے اس کا اتار دو. ازدوی سویے یکی آور داس ای پرستارے یکی گر تو کرنے والے اے پرستارے یکی گر توی مگر تا کجا باشی سب خانے دوئی. اگر تو ایک کو ماننے والا ہے تو دوئی کا سبق کب تک دے گا؟ اگر اخ مانن وول چک دگنیارک سبق کتس کالس دکس. صد ملل را ملت افراختی صد ملل را ملت افراختی مگر بر حصار خود شب خون ریکھتی. امیک معنی کرہا تیل چھتا راتس روزن یہ تھے تو امیک معنی چھس با گزارش کران میں اس کا معنی کے حوالے سے وائس چانسلر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان چند اشعار کا مختصراً یہاں وضاحت کرے کیونکہ ان کو بہت خوب سمجھ آیا ہے کہ کیا فرمایا گیا ہے. بہرحال ہم عموماً سال بھر میں اور خصوصاً اس ربیع الاول کے مہینے میں ہر جگہ وحدت کی بات کرتے ہیں. گھروں میں وحدت کی بات ہوتی ہے, مسجدوں اور امام باڑوں میں بات ہوتی ہے وحدت کی, اور اس کے حوالے سے ہفتہ وحدت بھی منایا جا رہا ہے. سب لوگ اس آرزو میں ہیں کہ ہم ایک ہوں, ہم اجتماعیت اختیار کریں, اس کی خواہش ہم سب لوگوں کی ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اگر سب لوگوں کی یہی دعائیں اور خواہش ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو یہ تفرقہ اٹھاتے ہیں, اور تفرقہ اٹھانے والے کون ہیں اور کیوں اٹھاتے ہیں, اور ہماری دعا کیوں اس بارے میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب چور پکڑنا ہے, چور پکڑنا ہے. چور پکڑنے والے کو گورنمنٹ بھی انعام دیتا ہے, خدا بھی انعام دے گا. اگر ہم کریں گے چوری ہوئی ہے لیکن کہیں پتہ نہیں ملے گا چور کون ہے, تو وہ جو چوروں کو ڈھونڈتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا, انعام شنام نہیں ملے گا. مختصراً بات کرتا ہوں, اگر میں آپ کو چور پکڑنے دوں گا اسی وقت تو مجھے آپ وعدہ دیجئے, مجھے کیا دیجئے؟ اتحاد کے چوروں کو, اتفاق کے چوروں کو, وَتَسَمُّوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے چوروں کو اسی وقت پکڑ دوں گا اور ہاتھ میں دوں گا. مگر کچھ نہ کچھ تو چاہے مجھے بھی. میں کشمیر سے آیا ہوں, ایک سائل ہوں, پہلی بار آیا ہوں, مسافر ہوں, کوئی یہاں رشتہ نہیں ہے, اب پتہ نہیں ہے کس راستے میں مجھے ٹھہرنا پڑے گا. بہرحال آپ کی ہوٹل خرچہ کی ضرورت نہیں ہے, دعاؤں کی ضرورت ہے. کم سے کم دعا تو کیجئے, اس میں چندہ خرچہ نہیں ہے. اب اگر میں چور پکڑنے دوں گا اسی جموں صوبے میں اور اس کربلا کانفرنس میں, تو ہم کہاں
سے پکڑیں گے؟ اس کا ہائڈ آؤٹ کہاں ہوگا؟ میرے خیال میں وہی قرآن ہوگا جس کا یہاں دن بھر ذکر ہوا، قرآن ہی میں تو ہوں گے۔ اس کے چوروں کا ذکر اگر قرآن میں نہ ہوں گے تو میرے خیال میں وہ چور دعویٰ کریں گے ہم چور نہیں ہیں کیونکہ قرآن میں ہمارا ذکر نہیں ہے۔ اب اگر ان چوروں کا ذکر قرآن میں ہوگا تو چور بھی مانیں گے ہم چور ہیں، آپ بھی مانیں گے یہ چور ہیں، مجھے بھی ماننا پڑے گا یہی چور ہوں گے۔ صحیح ہے تو سنیں گے 2-4 منٹ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دن بھر یہاں اتحاد کے بارے میں بات ہوئی۔ اتحاد میں کہتا ہوں قرآن کے حوالے سے اتحاد تھا ایک وقت، ہم ایک تھے ایک وقت۔ فرمایا گیا کان الناس امت واحدہ، سیغہ ماضی کے حوالے سے کانا ہم تھے، ہم ایک تمام لوگ ایک امت تھی، تمام لوگ ایک امت تھی، بیچ میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ کان الناس امت واحدہ، پھر فرما گیا، ترجمہ ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں مفسرین بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے زیادہ وضاحت کرنا نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبعث النبیین فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اگر تمام لوگ ایک تھے، انبیاء کیوں مبعوث فرمائے گئے؟ انبیاء کو کیوں اٹھائے گئے؟ کسی نبی کو اس وقت مبعوث کیا جاتا ہے جب کچھ نہ کچھ چوری ہوئی ہوگی۔ یہاں میرے خیال میں اگر بے ادبی نہ ہوگی، ایک لفظ بازر ہے یا مضمر ہے یا پوشیدہ ہے، اس لفظ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبعث اللہ النبیین، پس میں نے یعنی خدا نے انبیاءوں کو مبعوث کیا، اس سے قبل ایک لفظ ہے فاختلفوا فی، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے، یہ مضمر ہے، یہ پوشیدہ ہے۔ جب ہم ایک تھے، تمام لوگ ایک امت تھی، تو ان میں کچھ نہ کچھ ہوا، وہ کچھ نہ کچھ کیا ہوا؟ ان میں اختلاف ہوا۔ جب اختلاف ہوا تو فیصلہ کرنا ہے۔ جب دو ہمسایوں کو اختلاف ہوتا ہے، دو شریکوں کو اختلاف ہوتا ہے، والد اور بیٹے میں اختلاف ہوتا ہے، تو تیسرے کو آنا ہے، اس میں فیصلہ کرنا ہے۔ فرمایا گیا فبعث اللہ النبیین، جب اختلاف پڑ گیا ہے امت کو تو میں نے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ فبعث اللہ النبیین المبشرین والمنذرین، ان نبیوں کا کیا کام تھا؟ وہ خوشیوں کی خبریں بھی دیتے تھے اور ڈرانے یعنی جنت اور جہنم کی خبریں دیتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا ایک تو میں نے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور انبیاء کے ساتھ ان کا قانون بھی بھیج دیا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان انبیاء کے ساتھ میں نے ان کو اپنے اپنے وقت پر کتابیں بھی بھیج دی۔ پھر فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کس میں کرنا ہے؟ فَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَيَحْكُمْ، تاکہ میرے انبیاء فیصلہ کریں گے، میرے نبی فیصلہ فرمائے گا۔ کس میں فیصلہ فرمائے گا؟ فِيمَا فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، جس چیز پر ان کو اختلاف ہوا تھا، جس چیز میں ان میں نفاق پڑ گیا تھا، اس کو فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انبیاءوں کو بھیج دیا۔ سمجھے بات؟ پھر فرمایا گیا ہے کہ یہ جو نفاق پڑ گیا، یہ جو اختلاف پڑ گیا، یہ کن میں پڑ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیما فاختلفوا مختلفوا الا، یعنی پھر فرمایا گا مختلفوا، فیصلہ یہ اختلاف کن میں پڑ گیا؟ مختلف، یہ جو اختلاف پڑ گیا، پھر فرمایا گا مختلف، یہ جو اختلاف پڑ گیا یہ کن میں پڑ گیا؟ اوتوہ، جن کے پاس پہنچی، یعنی ان لوگوں کے پاس پہنچی کیا؟ من بعد جاءہم الکتاب، یہ اختلاف ان پڑھوں میں نہیں پڑ گیا، یہ اختلاف مزدوروں میں نہیں پڑ گیا، یہ اختلاف تھرڈ پرسن میں نہیں پڑ گیا، یہ اختلاف ان میں پڑ گیا جو جاننے والے تھے، جو کتاب کو پڑھتے تھے، جو کتاب کو سمجھتے تھے، جو کتاب کو سمجھاتے تھے۔ اوتوہ من
توجہ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں نے انبیاؤں کو بھیج دیا تاکہ وہ فیصلہ کرے. اور یہ نفاق کن میں پڑ گیا؟ فی مختلفو، ان میں جو نفاق پڑ گیا مختلف ہے. اوتوہ، جن کے الذین اوتوہ، جن کے پاس آئی تھی کیا؟ ما جاءہم البینات، ایک روشن کتاب. اگر روشن کتاب آئی اور یہ جانے والے لوگ تھے، اختلاف کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بغیم بینہم، ان میں بغض تھا، ان میں حسد تھا، ان میں وہ راشی تھے، وہ جیب چور تھے، وہ ڈاکو تھے. علماء تو تھے، ناطقو تو تھے، مفسرین تو تھے، بڑے بڑے کانفرنس منانے والے تو تھے، مگر ڈاکو تھے. بغیم بینہم، ان میں بغض تھا، ان میں حسد تھا، ان میں بد کرداری تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں نے ایک جماعت کو بچایا. فَحَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس عوام سے، ان لوگوں میں سے ایک جماعت کو بچایا ہوں. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ایمان رکھنے والے ہیں. لِمَخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور اس اختلاف میں نہیں پڑ گئے جو اختلاف ان جاننے والے علماء میں پڑ گیا تھا. اور ہمارے مولا علی علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں انما انتم الاخوان بکم، اے تمام لوگ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. فاختلف، جو آپ لوگوں میں اختلاف ڈالتا ہے وہ کون ہے؟ مما خبث فی السرائر، جن کے دلوں میں خباثت ہوگی. وہ آپ لوگوں میں جو نفاق پڑ گیا ہے وہ سیدھے سادے لوگ نہیں ڈالتے ہیں، وہ ایسے بدضمیر لوگ ڈالتے ہیں، خواہ وہ پڑھے لکھے بھی کیوں نہ ہوں، جن کے سینے صاف نہ ہوں، جن کا دیکھنا صاف نہ ہو، جن کی سوچ صاف نہ ہو. اب ہم یہی چور ہیں. چور میں نے پکڑ تو دیا، آپ کا کام ہے، کیونکہ یہ آئے نا، ان کو آپ بات آ گئی نا سمجھ، اگر رات بھی لگ رہے گا یہ چوروں کو ابھی پکڑے گا، اسی لیے آئے ہیں یہاں. میں نے اشاراتن میں آپ کو چور حوالے کر دے. آپ دانا ہیں، زیرک ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور میں اس بڑگام سے تعلق رکھتا ہوں جو ہر لحاظ سے بیکورڈ ہے، ہر لحاظ سے علم و ادب سے ہم سائل ہیں. آپ کے دسترخوانوں پر مرہونی منت ہیں ادب والوں کے. اور میرا تعلق شریعت آباد سے ہے. شریعت آباد تو جانتے ہیں آپ لوگ، شریعت آباد تو نام ہے، لیکن ایک اجتماع جمعہ کو ہوتا ہے امام باڑے میں، میرے شریعت آباد میں. ایک اجتماع ہوتا ہے دریا کے کنارے، ایک اجتماع ہوتا ہے ایک صحن میں. 3 اجتماعات ہوتے ہیں میرے شریعت آباد میں، لیکن میں پریشان ہوں شریعت آباد کس کا نام رکھ گیا. اگر اس کا نفاق آباد نام رکھا جائے تو کون سا ضلع ہے. اور میں اہل سنت کے علماء سے بھی یہی کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، آج لوگ دستار باندھے ہوئے ہیں، آج لوگ بڑے بڑے کانفرنس کرنے والے ہیں، یہ سب لوگ ہیں اس آیت کے حوالے سے اتحاد کے چور ہیں. میں ان سے ٹوپی ڈالتا ہوں، میں ان سے دامن گدائی کرتا ہوں. یہ چوری چھوڑ دو، اس طرح کی چوری مت کرو. اتفاق کی بات کرو، اتحاد کی بات کرو، واعتصموا کی بات کرو. اور بھی کچھ کہنا چاہے تھا، ان کو سمجھ آیا؟ یا سٹیج رہے گا یا میں رہوں گا؟ بہرحال میں بھی رہوں گا، آپ بھی رہے. السلام علیکم. جزاک اللہ. اب اس سے قبل کہ میں عالی جناب اصغر علی کربلائی صاحب جو ہماری ریاستی اسمبلی کے ممبر ہیں ان سے گزارش کروں، محمد ابو ذر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ 5 منٹ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. السلام علیکم. نعت پاک پیش کرنے سے پہلے قطع پیش کرنا چاہوں گا تو جاؤں گا. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر
اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کر بھی خاروں میں پھول زندہ ہے، چبھن میں رہ کر بھی خاروں